بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو باکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، آج کل ہم گرامر کی تعریفیں اور MCQs پڑھ رہے ہیں۔ اس سلسلے کی آج ہمارے پاس اصناف نظم کے 3 عنوانات ہیں: نظم، غزل اور مثنوی۔ پہلے یہاں لکھنا بھول گیا تھا۔ ان کی تعریفیں اور کثیر الانتخابی سوال جواب پڑھیں گے۔ تو پہلے ہم ان کی تعریفیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا عنوان ہے ہمارے پاس نظم۔ نظم کے لغوی معنی تنظیم اور ترتیب کے ہیں۔ جتنی وہ امپورٹنٹ MCQs ہیں یا کثیر الانتخابی سوال جواب، وہ انورٹڈ کاماز میں لکھے ہوئے ہیں، تو آپ نے یہ سب بہت اچھی طرح یاد کرنے ہیں۔ ویسے تو ہر منظوم کلام نظم ہے، لیکن اصطلاح سخن میں نظم ایسی مسلسل اور مربوط صنف ہے جس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے۔ نظم کے لیے حیت اور موضوع کی کوئی پابندی نہیں۔ پوری نظم ایک بحر میں ہوتی ہے اور اس میں قوافی کا ایک معین نظام ہوتا ہے، یعنی کہ مقرر نظام۔ علامہ اقبال کی مشہور نظم دعا غزل کی حیت میں لکھی گئی ہے، لیکن اس پر دیے گئے عنوان دعا ہے نا، تو عنوان نے اسے غزل سے الگ کر دیا ہے، کیونکہ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا۔ جدید نظم ترقی کرتے کرتے کئی شکلیں اختیار کر چکی ہے، لیکن اس کی بنیادی اقسام 5 ہی ہیں۔ نمبر 1 پابند نظم، نمبر 2 نظم معرہ، نمبر 3 آزاد نظم، نمبر 4 نثری نظم، نمبر 5 یک مصری نظم۔ نظم ایک ایسا صنف سخن ہے جس میں کسی بھی ایک خیال کو مسلسل بیان کیا جاتا ہے۔ حیت و موضوع کے حوالے سے کوئی پابندی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ہاں نظمیں مثنوی اور غزل کے انداز میں لکھی گئی ہیں۔ مشہور نظم گو شاعر مولانا الطاف حسین حالی، علامہ اقبال، محمد حسین آزاد، حفیظ جالندھری، فیض احمد فیض، ظفر علی خان اور احسان دانش۔ آپ کو کوئی اور آسان نام آتے ہوں تو وہ بھی ضرور لکھ لیں، نہیں تو فی الحال اتنے ہی کافی ہیں۔ آپ کے جنرل نالج کے لیے یہ ساتھ ڈالا ہے، یاد کر لیں گے تو اچھی بات ہے۔ اب ہم غزل کی تعریف دیکھتے ہیں۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا، یعنی سخن با زنان گفتن، یا عورتوں کی باتیں کرنا، یعنی سخن از زنان گفتن۔ یہ فارسی کے الفاظ ہیں۔ اصطلاح میں غزل شاعری کی ایک ایسی قسم ہے جس میں حسن و عشق کے موضوعات اور تجربات پیش کیے جاتے ہیں۔ غزل کے اشعار میں موسیقی اور ترنم ہوتا ہے۔ غزل کا ہر شعر ایک الگ اکائی ہے۔ جدید غزل میں حسن و عشق کے ساتھ ساتھ حیات و کائنات، اخلاق اور تصوف کے مضامین بھی ملتے ہیں۔ اگر غزل کے تمام اشعار ایک ہی موضوع پر ہوں تو اسے غزل مسلسل کہتے ہیں۔ غزل کے اجزائے ترکیبی 4 ہیں: مطلع، قافیہ، ردیف، مقطع۔ غزل کے مطلع کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف ہوتے ہیں، اور باقی غزل کے ہر شعر کے دوسرے مصرے میں یہ پھر دہرائے جاتے ہیں قافیہ اور ردیف، اور پھر آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اس لیے اسے مقطع کہا جاتا ہے۔ غزل ہرن کی آواز کو بھی کہتے ہیں۔ یہ اس کا لغوی معنی نہیں ہے، بلکہ غزل کا دوسرا نام سمجھے، ٹھیک ہے۔ کلیم الدین احمد نے غزل کو ایک نیم وحشی صنف سخن قرار دیا ہے۔ یہ بھی اپنے جنرل نالج کے لیے یاد رکھیے گا۔ اب ہمارے پاس تیسرا عنوان ہے مثنوی۔ مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے جو مثنیٰ سے لیا گیا ہے۔ اس کے لغوی معنی 2 کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصطلاح میں ظاہری لحاظ سے مثنوی اردو شاعری کی ایک ایسی اہم صنف ہے جس میں مسلسل اشعار کے ذریعے کسی منظر وغیرہ کی تصویر کشی کی جاتی ہے اور اخلاق و نصیحت کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں۔ مثنوی کے ہر شعر کا قافیہ جدا اور ہر 2 مصرے ہم قافیہ یا پھر کبھی ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، یعنی جس طرح ہر غزل میں ردیف نہیں پائی جاتی بلکہ کسی کسی غزل میں ردیف پائی جاتی ہے، اسی طرح کبھی کسی مثنوی میں بھی ردیف نہیں پائی جاتی اور کسی میں پائی جاتی ہے۔
اردو غزل کے برعکس اس میں ہر شعر کے بعد قافیہ یا قافیہ اور ردیف بدل جاتے ہیں اور کل مثنوی ایک ہی وزن میں ہوتی ہے۔ یہ ایک طویل نظم ہوتی ہے جس میں کوئی داستان، ٹھیک ہے، کوئی لمبی کہانی، کوئی لمبی داستان چھوٹے چھوٹے قصوں کی صورت میں ایک ہی بحر میں لکھی جاتی ہے۔ مثنوی عام طور پر چھوٹی بحروں ہی میں لکھی جاتی ہے۔ اردو شاعری میں مثنوی کے لیے چند بحریں مخصوص ہیں اور عام طور پر شعراء حضرات انہی بحروں کی پاسداری کرتے ہیں۔ اس کے اشعار کی کوئی خاص تعداد مقرر نہیں ہے۔ دو مشہور مثنویوں کے میں نے یہاں نام بھی لکھ دیے ہیں، تو یہ بیٹا آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ سحر البیان بہت ہی مشہور مثنوی، اور گلزار نسیم، یہ دونوں مثنویاں اردو ادب میں بہت مشہور ہیں۔ اب ہم ان کے ایم سی کیوز دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے نظم کے ہیں ہمارے پاس۔ نظم کے لغوی معنی ہیں تنظیم کے، بالکل یہی ہیں، ترتیب کے یہ بھی ہیں، شاعری کی قسم یہ نہیں ہے، اور چوتھا آپشن ہے الف بے، تو یہ والا کریکٹ ہوگا کیونکہ ایک ہی اس میں ہم نے یہ دو الگ الگ نہیں کریکٹ کر سکتے، ان دونوں کا حوالہ چوتھے آپشن میں ہے، تو ہم چوتھا آپشن کریکٹ کریں گے کہ الف بے دونوں۔ ہر منظوم کلام ڈیش کہلاتا ہے نظم۔ اصطلاحی سخن میں نظم ایسی صنف ہے جس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے مسلسل اور مربوط۔ ڈیش کے لیے ہیئت اور موضوع کی پابندی نہیں ہوتی۔ نظم میں قوافی کا ایک ڈیش نظام ہوتا ہے، معین نظام۔ نظم کی کتنی اقسام ہیں؟ 5۔ ایک ہی موضوع پر کہے گئے اشعار ڈیش کہلاتے ہیں، اس میں سرکل نہیں کیا، نظم کہلاتے ہیں۔ ایک ہی موضوع ہوتا ہے نا، ایک ہی عنوان ہوتا ہے نظم کا، تو اسی عنوان کے مطابق ایک ہی موضوع رکھا جاتا ہے اور تمام اشعار ایک ہی موضوع پر لکھے جاتے ہیں، تو وہ نظم ہے، ٹھیک ہے۔ ترتیب اور تنظیم کا تعلق کس سے ہے؟ تو اس کا بھی ہم نے سرکل نہیں کیا، وہ ہے نظم، ٹھیک ہے۔ ترتیب اور تنظیم کا تعلق نظم سے ہے۔ اب غزل دیکھ لیتے ہیں۔ غزل کے لغوی معنی ہیں عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں کی باتیں کرنا، یہ دونوں کریکٹ ہیں۔ ہرن کی چیخ، تو یہ اس کے لغوی معنی نہیں ہے بلکہ غزل کا نام سمجھیں، دوسرا نام سمجھیں۔ تو آگے چوتھا آپشن دیکھتے ہیں الف بے، تو اس لیے کیونکہ یہ دونوں کریکٹ ہیں اور آپشن دال میں آخری آپشن میں دونوں ڈال دیے گئے، تو یہ کریکٹ ہے۔ اصطلاح میں غزل شاعری کی ایسی قسم ہے جس میں ڈیش کے موضوعات اور تجربات پیش کیے جاتے ہیں حسن و عشق کے۔ غزل کے اشعار میں ڈیش ہوتا ہے موسیقی اور ترنم۔ غزل کا ہر شعر ایک الگ ڈیش ہوتا ہے اکائی۔ اگر غزل کے تمام اشعار ایک ہی موضوع پر ہوں تو اسے ڈیش کہتے ہیں غزل مسلسل۔ غزل کے اجزائے ترکیبی ڈیش ہیں 4۔ مطلب مقطع ردیف قافیہ کس کے اجزائے ترکیبی ہیں؟ غزل کے۔ صنف سخن غزل کو کس نے رائج کیا؟ ایرانیوں نے، یعنی سب سے پہلے ایران سے یہ صنف سخن آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور موضوع کے اعتبار سے غزل کا ہر شعر ڈیش ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، تو اس لیے ہر شعر ایک الگ اکائی ہوتا ہے، ایک الگ موضوع رکھتا ہے، تو اس لیے اس کے ہر شعر کے موضوعات مختلف ہوتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، غزل میں ایک ہی موضوع پر 2 یا 2 سے زیادہ اگر اشعار لکھے ہوں تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ قطع کہلاتے ہیں۔ غزل کو ڈیش بھی کہتے ہیں ہرن کی چیخ، ٹھیک ہے، یہ غزل کو کہتے ہیں ہرن کی چیخ۔ بنیادی طور پر غزل کا موضوع کیا ہے؟ عشق و عاشقی۔ غزل کے اسلوب کی نمایاں خصوصیت کیا ہے؟ رنگینی۔ اردو کی آبرو کس صنف سخن کو کہا گیا ہے؟ غزل کو۔ جس غزل کے اشعار میں ردیف نہ ہو وہ کیا کہلاتی ہے؟ غیر مردف غزل۔ تعریف میں بھی شامل کر لیجئے گا یہ، ٹھیک ہے، یہ شاید مجھے یاد نہیں رہا لکھنا، لیکن آپ یہ والا جملہ لکھ لیجئے گا کہ جس غزل کے اشعار میں ردیف نہ ہو وہ غیر مرتب غزل کہلاتی ہے۔ مثنوی۔ مثنوی کا لفظ ڈیش سے ماخوذ ہے، مثنا سے۔ مثنوی کے لغوی معنی ڈیش ہیں 2۔ مثنوی کے ہر شعر کے دونوں مصرے ڈیش ہوتے ہیں، ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ بے شک کہ مثنوی کے ہر شعر میں قافیہ ردیف مختلف ہوتا ہے، لیکن ہر شعر کے جو دونوں مصرے ہیں نا وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہی ہوں گے۔ مثنوی ایک ڈیش نظم ہوتی ہے، طویل نظم ہوتی ہے، ایسی طویل نظم جس میں کوئی داستان چھوٹے قصوں کی صورت میں ایک ہی بحر میں لکھی جاتی ہے وہ مثنوی کہلاتی ہے۔
مثنوی عام طور پر ڈیش بحروں ہی میں لکھی جاتی ہے، چھوٹی بحروں میں، ٹھیک ہے، ہوتی ہی ایک طویل نظم ہے جو چھوٹی چھوٹی بحروں میں لکھی جاتی ہے۔ اردو شاعری میں مثنوی کے لیے چند بحریں ڈیش ہوتی ہیں، مخصوص ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تمام شعراء جو ہے پھر انہی کی پاسداری کرتے ہیں اپنی شاعری میں۔ اردو شاعری میں مثنوی کے لیے چند مخصوص بحریں ہیں اور عام طور پر شعراء انہی مخصوص ڈیش کی پاسداری کرتے ہیں، بحروں کی۔ یہ ایک اور بھی میں نے یہاں لکھا ہے، اس کو بھی ضرور یاد کیجیے گا۔ مثنوی کو ڈیش بھی کہتے ہیں، دو بیتی، ٹھیک ہے، مثنوی کو ڈیش بھی کہتے ہیں، دو بیتی، آپشن بے کریکٹ ہے، دو بیتی۔ چلے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ۔